امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے کے لیے بات چیت میں مثبت نتائج کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں امریکہ ایران مذاکرات کے نتائج متوقع ہیں۔ Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran. ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے اور وہ رات کل ہو سکتی ہے۔ ڈیل کے لیے امریکی تجاویز بہت اہم ہیں۔ بدھ تک آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا تو ایرانی پاور پلانٹ پر حملے کریں گے۔ کل 8 بجے کے بعد پل، انفراسٹرکچر، پاور پلانٹس نہیں بچیں گے، مگر امید ہے مجھے ایران میں پاور پلانٹس اور پلوں پر بمباری نہیں کرنا پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، کہا جمعرات کو ایران کی سرزمین سے امریکی پائلٹ کو ریسکیو کیا۔ یہ تاریخ کا اہم آپریشن تھا۔ 200 فوجیوں نے آپریشن میں حصہ لیا، ایک بھی اہلکار زخمی تک نہیں ہوا۔ دونوں ریسکیو آپریشن میں مجموعی طور پر 170 سے زائد طیارے استعمال کیے۔ ریت میں پھنسے اپنے 2 بڑے طیارے خود تباہ کیے تاکہ وہ ایران کے ہاتھ نہ لگیں۔ جس نے ہمارے پائلٹ کی خبر لیک کی، ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا اس شخص کی تلاش میں ہیں جس نے ایران میں دوسرے پائلٹ کی موجودگی کی خبر لیک کی۔ اس انکشاف نے ریسکیو آپریشن کو مشکل بنایا۔ میڈیا ادارے سے اس شخص کا نام مانگا جائے گا۔ اس کو ہمارے حوالے کرو ورنہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایرانیوں کو گالی دینے کے سوال پر امریکی صدر نے گالی دینے کا اعتراف کیا۔ بولے جو کہا ایرانیوں کے خلاف جو زبان استعمال کی اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ میری پوسٹ پر ناقدین کیا بول رہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ جنگ کے خاتمے اور ایران سے مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ایران اچھی نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ میں نے پاکستان، بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا میں نے 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بولے ایران پر حملہ نہ کرتے تو پہلے وہ مشرق وسطیٰ کو تباہ کرتا، پھر یورپ کی باری آتی۔ قاسم سلیمانی کو ختم کیا ورنہ وہ امریکہ کے 5 اڈے تباہ کر دیتا۔ شرم کی بات ہے کہ یہ جنگ کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور عالمی ادارے خاموش ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی پتھر کے دور میں دھکیلنے کی امریکی دھمکیوں کی مذمت، کہا امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم شخصیات کو قتل کر کے یہ ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ خامنائی نے ایرانی کمانڈر ماجد خادمی کی شہادت پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ماجد خادمی کو بہادر قرار دیا اور کہا ایران کی ثابت قدمی مسلح افواج کے ارکان لڑتے رہیں گے۔ دنیا کو بحران سے بچانے کے لیے اسلام آباد معاہدہ تیار۔ پاکستان نے جنگ بندی فارمولا امریکہ اور ایران کے حوالے کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق منصوبے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز شامل۔ رائٹرز نے ذرائع سے بتایا پاکستان کی طرف سے منصوبے میں 2 مرحلوں کا طریقہ کار تجویز کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی ہوگی، بدلے میں ایران آبنائے ہرمز کھول دے گا۔ دوسرے راؤنڈ میں وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 15 سے 20 دن کا وقت دیا جائے گا۔ اس معاہدے میں آبنائے ہرمز کے لیے علاقائی فریم ورک شامل ہوگا اور حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ معاہدہ آج سے نافذ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور عباس عراقچی سے رابطے میں رہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی، اسلام آباد اس وقت سفارتکاری کا دارالحکومت بن چکا ہے۔ ہم نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجویز کا جواب دے دیا، ایرانی میڈیا نے بتایا تہران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی، صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر ہی بات ہوگی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا نے بتایا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے مطالبات بھی پیش کر دیے۔ معاشی پابندیوں کا خاتمہ، جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کا مطالبہ شامل ہے۔ ایران نے خطے میں جاری تمام تنازعات کا پرامن حل اور آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کا ثالثوں کے ذریعے بھیجا گیا 15 نکاتی منصوبہ کسی صورت قبول نہیں، جانتے ہیں کون سی سرخ لکیر پار نہیں کرنی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف سید ماجد خادمی شہید ہو گئے۔ تہران سمیت ایران کے 12 شہروں میں بمباری، 34 افراد شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی تہران کے شہر بہارستان میں 2 رہائشی مقامات پر حملہ کیا گیا، 6 بچوں سمیت 23 افراد شہید ہوئے۔ فضائی حملوں میں تہران کی شریف یونیورسٹی بھی نشانہ بنی، مسجد کو نقصان پہنچا۔ ایران نے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے، حیفا میں 15 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 2 اسرائیلی ہلاک، 11 زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل لگنے سے 5 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی بچت اور کفایت پر اجلاس۔ روزمرہ اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، مالز بھی رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورانٹ، تندور، کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ شادی تقریبات پر 10 بجے کے بعد پابندی۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنی۔ فیصلوں کا اطلاقات سے ہوگا۔ فیصلہ صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے کیا گیا۔ سندھ میں مارکیٹوں کے اوقات پر مشاورت جاری ہے۔ وفاقی حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں سبسڈی ڈیجیٹل والیٹ سے منتقلی کا عمل جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اہمیت کے اہم معاملات میں اتفاق رائے سے فیصلے پر تمام وزرائے اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے باوجود ایرانی عوام کا جوش و جذبہ برقرار۔ دارالحکومت تہران، کرمان شاہ، تبریز سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، اجتماعات اور ریلیاں۔ تہران میں شہریوں کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کرمان شاہ میں بھی ہزاروں افراد کی احتجاجی ریلی میں شرکت۔ مظاہرین نے کرامتی شیطان کا مجسمہ نذر آتش کیا جسے اسرائیل سے منسوب کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بیرونی دباؤ اور جارحیت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایران کا کویت کے جزیرے بوبیان میں امریکی فوجی تنصیب پر ڈرون حملہ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے بتایا امریکی مواصلاتی نظام اور جنگی سامان پر حملے کیے گئے۔ کویتی حکام کا کہنا ہے شمال میں رہائشی علاقوں پر پروجیکٹائل گرنے سے 6 افراد زخمی ہوئے۔ فجیرہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی عمارت کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے ایران سے کیے گئے حملوں کو روکا جا رہا ہے۔ معاہدے میں آبنائے ہرمز پر مکمل آزادی کی ضمانت لازمی ہونی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقاش نے کہا آبنائے ہرمز کو کسی ملک کا یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا ادھوری جنگ بندی نہیں چاہتے، تنازع کا پائیدار حل ضروری ہے جس میں ایران کے ایٹمی پروگرام، میزائل اور ڈرون حملوں کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے۔ بنیادی مسائل حل کیے بغیر کوئی معاہدہ کیا گیا تو مشرق وسطی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور غیر مستحکم ہو جائے گا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر یورپی یونین کو تشویش۔ صدر یورپی کونسل اینٹونیو کوسٹا کہتے ہیں سفارتکاری ہی کشیدگی کا واحد حل ہے۔ شہری انفراسٹرکچر اور توانائی کی سہولیات کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ یہ یوکرین میں روسی جنگ پر بھی اور ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔
ایران خطے کے ممالک کے خلاف اپنے حملے فوری طور پر بند کرے، آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی بحال کرنے کی اجازت دے، کشیدگی سے جنگ بندی اور امن حاصل نہیں ہوگا۔ آسانی سے ادھر بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا تھا نا اسلام آباد میں نے کہا نہیں، میں تاجروں سے بات چیت کروں گا، ان سے پوائنٹ آف ویو لوں گا، اور جو فیصلہ کرنا ہے ہم نے اپنی صوبے کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے اور ہم فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت تاجر رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس، اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق مشاورت۔ مراد علی شاہ نے کہا وفاق نے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات دیے ہیں، وفاقی حکومت کو کہا تھا اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کے بعد ہی فیصلہ کریں گے، موٹر سائیکل مالک کو 2000 روپے ماہانہ ادا کریں گے، ایکسائز کی ویب سائٹ پر ایپ موجود ہے، اگر بینک اکاؤنٹ آپ کے شناختی کارڈ پر ہوگا تو ہی پیسے ملیں گے، موٹر سائیکل اپنے نام کرانے کے لیے ٹرانسفر فیس ختم کر دی، ایکسائز کے دفاتر ہفتے اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد تیل سپلائی کا متبادل انتظام کیا، حکومت اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے سعودی عرب، UAE اور عمان سمیت دیگر راستوں سے پیٹرول کے جہاز آ رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا معاشی بحران میں قومی اور عسکری قیادت کی مشاورت کر کے ذمہ داریاں بانٹیں، عوام کو آئل شاک سے بچانے کی کوشش کی، بچت اقدامات اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فیصلہ کیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا جادو کا چراغ نہیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لا سکوں، ریاست کو دیوالیہ پن کی سٹیج پر نہیں پہنچنے دیں گے۔ پیٹرولیم منسٹر نے زلیخا کی کتاب ساری پڑھ لی پر عوام کو جواب نہیں دے سکا، صرف 30 سیکنڈ کا کہ اتنی پرائز دنیا کے برعکس آپ نے کیوں بڑھائی ہے۔ اس ایوان میں بیٹھنے والے ہم میں سے ہر ایک کا یہ آئینی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ عوام کے ساتھ مہنگائی کے مسئلے کو عوامی سمجھ کر کے ہم بحث کریں۔ عوام کے چولہے بجھ گئے، حکمرانوں کی عیاشیاں کم نہیں ہوئیں، وزیر پیٹرولیم نے لمبی چوڑی تقریر کر لی مگر یہ نہیں بتایا قیمت کیوں بڑھائی۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ڈیسک بجانے کا نہیں، یہ بتانے کا وقت ہے کہ قیمتیں کیوں بڑھیں۔ دنیا کے 96 ملکوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہم نے تو نائجیریا سے زیادہ ٹیکس لگا دیا۔ عوامی نمائندے سائیکل، تاجر گدھا گاڑی پر آ گئے، PTI رہنما اقبال آفریدی سائیکل پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے، کہا عوام کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں اس لیے سائیکل پر پارلیمنٹ آیا۔ رکن پنجاب اسمبلی رشدہ لودھی موٹر سائیکل پر پنجاب اسمبلی پہنچیں، کہا بحرانی کیفیت سے نمٹنے میں اپنا حصہ ڈالا، گاڑی ہے لیکن ملک کی خاطر بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر آئیں۔ مہنگے پیٹرول ڈیزل کے خلاف کراچی کے تاجروں کا انوکھا احتجاج، فریسکو چوک سے ریلی نکالی، گدھا گاڑیوں اور ٹانگوں پر سوار ہو کر پریس کلب پہنچے، تاجروں نے مطالبہ کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پرانی سطح پر بحال کی جائیں۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول پمپس پر ڈیجیٹل فیول مینجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ، پیٹرول کوٹا سسٹم کے نفاذ کے لیے پمپس پر موبائل فونز فراہمی کی تیاری مکمل، شہریوں کی ذاتی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا مخصوص ماہانہ کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ میٹرو بس فری ہونے کے پہلے ورکنگ ڈے اسلام آباد راولپنڈی میٹرو بس اسٹیشنز پر رش، شہریوں کی لائنیں لگ گئیں، مسافروں اور عملے میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے یہ گاڑیاں انتہائی معاون ثابت ہوں گی، بلکہ تیل نہ استعمال کر کے پاکستان کا زرعی مبادلہ اس کی بجٹ میں بہت معاون ثابت ہوں گی۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کو ماحول دوست 15 الیکٹرک گاڑیوں کی فراہمی، IG اسلام آباد نے بریفنگ دی، وزیر اعظم کا کہنا تھا زرعی مبادلہ بچانے کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی فراہمی انتہائی اہم ہے، امید ہے منصوبے کی ملک بھر میں تقلید کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات، گفتگو میں کہا موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے، وزیر ریلوے نے بتایا ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔
اتحادی جماعتوں کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس، وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے پارلیمانی رہنماؤں کو موجودہ صورتحال پر بریف کیا۔ طارق فضل چودھری نے بتایا اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے وفاقی حکومت کی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے مزید اقدامات پر غور کیا گیا۔ حالات معمول پر آتے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے گی۔ پاکستان مصر کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق تھنڈر 2 کا آغاز، چراق میں شروع ہونے والی مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں گی۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ، مصری فوج کے اسپیشل فورسز کی شرکت، کمانڈنٹ اسپیشل آپریشنز اسکول بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کی مشترکہ تربیت پر توجہ دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں مہارت بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ نسیم شاہ کی پی ایس ایل کے بقیہ میچوں میں شرکت مشکوک۔ نسیم شاہ کراچی کے خلاف میچ میں انجرڈ ہوئے تھے۔ راولپنڈیز کے ترجمان کا کہنا ہے میڈیکل ٹیم نسیم شاہ کا مسلسل معائنہ کر رہی ہے۔ نسیم ٹورنامنٹ کے اختتامی میچوں تک واپس آ سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ ان کی انجری اور ری ہیب کو دیکھ کر ہی کیا جائے گا۔ قومی فاسٹ بالر پی ایس ایل آکشن کے سب سے مہنگے کھلاڑی ہیں۔ مشکل میں گھری راولپنڈیز کو لگاتار چوتھی ناکامی۔ سیزن 11 میں ملتان سلطانز نے 7 وکٹوں سے ہرا کر فتح حاصل کر لی۔ لاہور میں 183 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 22 گیند پہلے حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 68، جاش نے 56 رنز کی اننگز کھیلی۔ شان مسعود نے 27 اور کپتان ایشٹن ٹرنر نے 26 رنز کا حصہ ڈالا۔ محمد عامر 2 کھلاڑی آؤٹ کر سکے۔ رضوان 11 نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 182 رنز بنائے تھے۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں کراچی کنگز نے شاندار پرفارمنس دکھائی۔ کراچی کنگز کے کھلاڑی سلمان علی آغا کا کہنا ہے بطور کپتان قومی ٹیم پی ایس ایل میں بہت سے نوجوان کھلاڑیوں پر نظر ہے۔ ٹیم ڈائریکٹر کراچی کنگز حیدر اظہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈیوڈ وارنر نے ذاتی وجوہات کے باعث چھٹی لی تھی۔ تمام کھلاڑیوں نے یقین دہانی کرائی ہے بقیہ میچ کھیلیں گے۔ خواہش ہے اسٹیڈیم میں دوبارہ رونقیں لگیں۔ فینس کی وجہ سے ہی پی ایس ایل کے رنگ ہیں۔ کراچی کنگز ہوم گراؤنڈ پر بھی تگڑے مقابلوں کے لیے تیار۔ کنگز کی نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ کنگز اپنے چوتھے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائیں گے۔ کراچی کنگز ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ بالنگ تو بالکل ہی نہیں چل رہی نا، بیٹنگ میں بہتر ہے، نہ رضوان اچھا پرفارم کر رہا ہے نہ یاسر۔ کام بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جیتنے کے لیے، اور وہ بڑا فیصلہ کیا کرنا پڑے گا کیپٹن کو رضوان کو؟ سٹیپ ڈاؤن کر دینا، سائن کر دینا چاہیے۔ 14 میچز میں 13 میچز ہارا ہوا ہے۔ رضوان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، فارم میں نہیں ہے۔ کوئی کپتان بناتے تو زیادہ اچھا ہے۔ کرکٹ کا جوش، ہر لمحہ پرجوش۔ پاکستان سپر لیگ اسپیشل۔ راولپنڈیز کی بالنگ تو بالکل ہی نہیں چل رہی، بیٹنگ میں بہتر ہیں۔ سابق اسٹار کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں تجزیہ۔ کہا نہ رضوان اچھا پرفارم کر رہا ہے نہ ہی یاسر۔ کامران اکمل بولے راولپنڈیز کو رضوان کی کپتانی سے فائدہ نہیں ہو رہا، یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ فارم میں نہیں ہے۔ کوئی نیا کپتان بنا دیں تو راولپنڈیز کے لیے اچھا ہے۔ اداکارہ فجر شیخ بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے سب کو خوب ہنسایا۔